بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو عباس کے دور کا ایک عجیب و غریب واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ ابو اسحاق معتصم باللہ خلیفہ تھے۔ یہ بنو عباس کے چھٹے خلیفہ تھے جنہیں مامون الرشید کی وفات پر خلافت ملی تھی۔ یہ واقعہ روم کے ایک شہر کا ہے جہاں ایک یہودی تاجر کہیں سے ایک مسلمان لونڈی خرید کر لایا۔ وہ اسے ہر روز مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مار کھاتے ہوئے آہوزاری کرتی اور چلاتی تھی، اے امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے۔ یہودی اس کی بات سن کر اسے اور زیادہ مارتا اور کہتا، خاموش کم بخت، یہاں تیرا خلیفہ کہاں؟ تیرا خلیفہ تو بغداد میں رہتا ہے اور بغداد یہاں سے مہینوں کے فاصلے پر ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے تیری آواز سن لے گا اور 40,000 فوج کے ساتھ تیری مدد کو آئے گا؟ ایسی فوج جس کے ہر سپاہی کے پاس چتکبرا گھوڑا ہوگا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ایک روز اتفاق سے ایک مسلمان تاجر جو تجارت کی غرض سے روم گیا ہوا تھا اس یہودی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہودی حسب معمول مسلمان لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے۔ مسلمان تاجر رک گیا اور اندر کی آوازیں سننے لگا۔ اس نے یہودی کے الفاظ سنے اور قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے اسے پوری بات بتا دی۔ یہ مسلمان تاجر چونکہ وقتی طور پر تجارت کے لیے روم آیا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنا کام مختصر کر دیا تاکہ بغداد پہنچ کر معتصم باللہ کو خبر کر سکے۔ وہ بغداد پہنچا تو اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ معتصم باللہ کے دربار میں گیا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت لی اور اندر پہنچا۔ شاہی آداب بجا لانے کے بعد اس نے باندی کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ خلیفہ نے جب یہ دردناک قصہ سنا تو پکار اٹھا کہ میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور سنو یہودی، میں اپنی بہن کے لیے 40,000 چتکبرے گھوڑے سواروں کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دربار برخاست کرنے اور زبردست تیاری کے بعد روم کی طرف کوچ کیا۔ عیسائی جاسوسوں نے اس دوران اسلامی فوج کی نقل و حرکت سے شاہ روم کو خبردار کر دیا۔ جب اس نے سنا کہ اسلامی لشکر اس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بہت گھبرا گیا، کیونکہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے اس نے معتصم باللہ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی اور تاوان جنگ ادا کیا تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ کی خدمت میں اپنے سفیر دوڑائے اور یہ درخواست پیش کی کہ ہماری طرف سے جنگ کے بعد معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں؟ معتصم باللہ نے جواب دیا کہ ہمارا چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو صرف اپنی ایک بہن کی مدد کے لیے آئے ہیں، اس نے ہمیں پکارا ہے۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سفیروں نے جا کر مسلمانوں کی آمد کی وجہ شاہ روم کو بتائی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ یہیں ٹھہریں، ہم اس کنیز اور یہودی کو آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس طرح اس نے معتصم باللہ کو منا لیا۔ ادھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو بہت احترام کے ساتھ اور یہودی کو مجرم کی طرح بیڑیاں ڈال کر معتصم باللہ تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ معتصم باللہ کے سامنے پیش ہوئے تو معتصم باللہ نے اس کنیز سے کہا کہ اے میری بہن، تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا، لے میں آ گیا ہوں، اور اے ناپاک یہودی، تو نے میری بہن کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کے لیے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے گا جن میں سے ہر ایک کے پاس چتکبرا گھوڑا ہوگا۔ گویا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا، تو دیکھ لے میں بالکل اسی طرح آیا ہوں، میرے ہر سپاہی کے پاس چتکبرا گھوڑا موجود ہے۔ یہودی کا سر جھک گیا، آخر بولا، واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔